السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ابو طاہر شاہ نعیم الرحمن فاروقی نقشبندی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ تو میرے معزز ناظرین، ایک بھائی نے سوال کیا ہے استخارے کے بارے میں، کچھ معلومات بتائیں اور استخارہ کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر ہم آن لائن استخارہ کریں یا کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا استخارہ کر لیں تو کیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا میرے معزز ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ کرنا۔ اب استخارہ کب کیا جاتا ہے، کس وقت کیا جاتا ہے؟ استخارہ اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ کے سامنے ایک سے زائد کام ہو، ایک سے زائد باتیں ہو، تو یہاں پر انسان کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں کون سا کام کروں، میں کون سا راستہ اختیار کروں، میں کس طرف جاؤں۔ تو اس کشمکش کی وجہ سے پھر استخارہ کرنا پڑتا ہے، اور ایک سنت عمل ہے، اور حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام کو اس کے بارے میں بتایا اور سکھایا ہے۔ اچھا، مزید اس کے بارے میں آپ کو وضاحت بتاؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ اس کی حقیقت اور آن لائن استخارہ، اب دیکھیں بھائی، سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ استخارہ خود کرنے کی کوشش کریں۔ آپ خود استخارہ کریں۔ جب آپ خود استخارہ کریں گے تو آپ کے سامنے رپورٹ صحیح طریقے سے کلیئر آئے گی، تو آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور اچھا فائدہ ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو معاشرے کے اندر ایک کاروبار سمجھیں یا ایک ڈرامہ سمجھیں، یہ جو بنایا ہوا ہے کہ آن لائن استخارہ کیا جاتا ہے، اور کسی کو فون کرو بھائی میرے لیے استخارہ نکالو، وہ اگلے دن آپ کے لیے استخارہ نکال دیتے ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص آپ کے لیے استخارہ کرتا ہے، آپ اسے فون کرتے ہو یا آن لائن استخارہ کرتے ہیں، تو ایک رات میں ایک استخارہ ہو سکتا ہے۔ اب ایک رات میں ایک استخارہ ہو سکتا ہے، ایک بندے کے نام پر وہ استخارہ کرے گا، لیکن اگر اس کو ایک ہی رات میں 150 آدمیوں کی کالز آئی ہیں کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، فلاں کام کے لیے استخارہ کریں، تو اگلے دن وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے لیے استخارہ کیا، آپ کے استخارہ میں یہ آیا، اس کے لیے استخارہ کیا، اس کے استخارہ میں یہ آیا۔ یعنی جتنے بندوں نے استخارے کے لیے کہا ہوتا ہے، اگلے دن وہ سب کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو بھئی عقل سے بھی کچھ کام لے کے ایک رات میں ایک استخارہ ہوتا ہے، اور ایک رات میں ایک استخارہ کیا جاتا ہے، تو پھر وہ آدمی جو آپ کے لیے آن لائن استخارہ کر رہا ہے، یا آپ جس کو فون کر رہے ہیں کہ میرے لیے استخارہ کرو، تو وہ 150 آدمیوں کے لیے ایک رات میں استخارہ کیسے کرے گا؟ ہمارے عقل پر پردے کیوں آ چکے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 50 آدمیوں کے لیے استخارہ کر رہے ہیں ایک ہی رات میں، تو اب اگلے دن اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے اس بندے کے لیے استخارہ کیا تھا، اس کام کے لیے کیا تھا، رشتے کے لیے کیا تھا، کاروبار کے لیے کیا تھا، یا کسی اور کام کے لیے کیا تھا؟ تو اب اسے کیا پتہ کہ اس کے استخارے میں کیا آیا ہے، اس کے استخارے میں کیا آیا ہے، اس کے استخارے میں کیا آیا ہے، فلاں کے استخارے میں کیا ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے استخارے اس نے ایک ہی رات میں کر دیے، تو پھر اس کو یاد کیسے رہے گا؟ یہ سوال ہمارا بنتا ہے، اور ہمیں ذہن سے اس بات کو سوچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے، اگر اس نے کسی شخص کے لیے استخارہ کر لیا، اب رات کو اس نے خواب دیکھا، اب 150 آدمیوں کے نام تھے، تو کیا یہ 150 آدمیوں کے لیے یہ خواب دیکھے گا اور پھر صبح سب کو ایک ایک کو خواب اور خواب کی تعبیر بتائے گا؟ اور بھائی اس کام سے بچنے کی کوشش کریں۔ خود استخارہ کرنے والا عمل جو ہے، اللہم انی، یہ جو دعا ہے استخارے کی، اللہم انی استخیرک بعلمک، اب ھذا الامر 2 مرتبہ آتا ہے، ھذا الامر، یہاں پر آ کر اپنے کام کی طرف آپ توجہ دیں، بار بار اس کو پڑھیں۔ اور طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے، اول آخر درود شریف ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، راحت دی ہے، جسم دیا ہے، اعضاء بالکل صحیح ہیں، تو
تو ہم خود استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو اپنا معمول بنائیں، اور جتنا فائدہ خود استخارے سے ہوتا ہے اتنا فائدہ کسی اور سے کرانے سے نہیں ہوتا، اور 50% بھی آپ کو کلیئر جواب نہیں مل سکتا۔ یہ میں آپ کو تجربات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو افسانے نہیں سنا رہا۔ میں نے خود کتنے لوگوں پر ٹرائی کیے کہ بھائی میرا استخارہ کریں، مجھے کہتے ہیں کہ بس ہو جائے گا اور اتنے پیسے آئیں گے اور کل میں آپ کو بتا دوں گا۔ بھائی یہ سارا ڈرامہ ہے، آپ خود استخارہ کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل ہر شخص پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جتنے توجہ اور دھیان سے انسان خود کرتا ہے اتنا ہی توجہ اور دھیان سے آپ کے لیے کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ تو لہذا آن لائن استخاروں سے یا کسی کو کال کر کے کہ میرے لیے استخارہ نکالیں، میرے لیے استخارہ کریں، اس سے اجتناب کریں اور خود عامل بن جائیں، خود عمل کریں، خود استخارہ کریں۔ آپ کو خواب آئے گا، خواب کی تعبیر میں پتہ چل جائے گا۔ اگر خواب نہیں ہے تو آپ کا ذہن ایک طرف مائل ہو جائے گا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔